بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کے بیان میں نے جو باتیں پیش کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ باتیں سب کے سامنے آنی چاہیے، تو میں مختصر طور پر وہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اسلامی تعلیمات ہمیں کھول کھول کر بتائی، تمام شعبے کے احکامات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، بالکل اسی طریقے سے ہمارے نبی نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ فتنے آئیں گے جو تمہیں اسلام سے دور کریں گے، جو تمہیں اسلام سے بھٹکائیں گے، تو ان فتنوں سے چوکنا رہنا۔ کئی احادیث ایسی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ فتنے آئیں گے اور خطرناک فتنے ہوں گے کہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا، صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اتنے خطرناک فتنے آئیں گے، تو ہمارے نبی نے جو یہ پیشین گوئیاں فرمائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اس کی طرف سے چوکن نہ رہیں۔ تو جس طریقے سے ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیاست میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا فتنہ کس طریقے سے ہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہمیں دین سے دور کر سکتا ہے، اور ابھی اس وقت ہمارے چاروں طرف کون کون سے فتنے کس کس شکل میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ باتیں جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم صرف یہ جانیں گے کہ اسلامی تعلیمات یہ ہے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ اس کے مقابلے میں کس کس شکل میں فتنے موجود ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم آسانی سے اسلام کے راستے سے ہٹ جاویں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھے کہ جو گمراہ ہو جاتا ہے، جو راہ سے بھٹک جاتا ہے، جو فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، باقی سب غلط ہے۔ جیسے کہ گاؤں میں کوئی ایک پاگل ہو تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہی صحیح ہوں، باقی سب پاگل ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ اس لیے چوکن نہ رہیں۔ جب گمراہی آئے گی تو آپ کو بتا کر نہیں آئے گی کہ اب آپ گمراہ ہونے لگے ہیں، یہ بتا کر نہیں آئے گی، آپ کو گمراہ کر دے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے پاس قرآن اور حدیث سے دلائل ہیں، چاہے وہ اس میں بھٹک گئے ہیں، وہ دلائل ان کے کام کے نہیں ہیں، ان کو دھوکہ لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی ظاہری طور پر قرآن اور حدیث سے ان کے پاس دلائل ہیں۔ جس طریقے سے پہلے خوارج، معتزلہ، جہمیہ، کررامیہ، کتنے کتنے گمراہ فرقے آئے، وہ تمام قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ صحیح ہے، اور ان کے مقابلے میں جو ہمارے سلف صالحین تھے، ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے، علماء تھے، وہ غلط ہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل کی شکلوں میں کچھ باتیں ضرور ہوتی ہیں، تو اگر کوئی آپ سے دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تب بھی آپ اس سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، اور سلف صالحین کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ اور اس تعلق سے یہ بات بھی یاد رکھے کہ جو علمی مباحثے ہے، شبہات کی جس میں جوابات دیے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس طریقے کے جتنے مباحثے نیٹ پر، انٹرنیٹ پر موجود ہے یا سوشل میڈیا پر آتے ہیں مضمون کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں، اس سے بالکلیہ پرہیز کریں۔ میں نے آج یہ بھی کہا کہ اگر آپ کامیڈی ویڈیوز دیکھ لیں گے تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ علمی مباحثے پڑھیں، علمی مباحثے دیکھیں۔ حالانکہ وقت ضائع کرنا، کامیڈی ویڈیوز دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی ناجائز امر بھی ہے جیسے کہ بے پردگی ہے، میوزک ہے، تو بالکل جائز نہیں ہے، لیکن اس سے جو کمزوری آئے گی وہ عملی ہوگی۔ اور اگر آپ علمی مباحثے دیکھتے ہیں اور اگر کسی فتنے کے شکار ہو گئے تو پھر جو کمزوری آئے گی، جو انجام ہوگا وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اسلام ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ پہلے خیالات بدلتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلام دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے خیالات کو بدلنے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے مباحثوں سے پرہیز کریں، بچیں، دور رہیں، ایسے مباحثوں کے قریب بالکل بھی نہ جائیں۔ اور ایک بات فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بڑی اہم ہے کہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں، ہمارے اکابر ہیں، جو متبع سنت تھے، جو تقوی شعار تھے، جن کی زندگی بالکل سفید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر تھی، ان کی زندگی کو، ان کے سوانح کو ہم پڑھیں، ان کا تذکرہ کریں تو ان کی خوبیاں ہمارے اندر آئے گی، اسلام کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ تو بزرگوں کی سوانح کو پڑھنا اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اس سے عملی طور پر بھی ہمیں نیک جذبہ ملے گا، ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا، اسی طریقے سے ہمارے خیالات بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے، ہمارے خیالات راہ راست پر رہیں گے، سچائی اور گمراہی ہمارے سامنے بالکل کھل کر آتی رہے گی اگر ہم ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کو سمجھتے رہیں گے، ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔
تو فتنوں کے قبیل سے میں نے کچھ باتیں آج جمعہ میں بیان کی تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی باتیں بہت قیمتی ہے لیکن ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو پھر دیکھنے والوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، تو پھر میں اسی پر بس کرتا ہوں۔